36 تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو آنکھ ہے، جو سماعت ہے، کان ہے، دل ہے، یہ سب ہر ایک سے اللہ رب العزت قیامت کے دن پوچھیں گے، ہر ایک اللہ کے ہاں جواب دے گا۔ تو آج کا میرا موضوع بھی یہی ہے کہ رمضان المبارک کا جو مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ ہے تقویٰ کا حصول۔ میں جو آپ کے سامنے گزارشات پیش کروں گا، ہم یہ دیکھیں گے کہ تقویٰ ہمیں حاصل کیسے ہو سکتا ہے اور تقویٰ کے اصول کیا ہیں۔ ہر چیز کی کوئی شرطیں، کوئی اصول ہوتے ہیں، اگر ان کو پورا کیا جائے تو پھر انسان کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ کا انعام ہوا کہ اس نے ہمیں اپنا یہ عظیم مہینہ عطا کیا اور ہماری زندگی میں نصیب ہوا، مگر اگر ہم اس کے مقصد کو حاصل نہ کر سکے تو پھر ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سمندر پر بیٹھ کر پیاسے رہ جائیں، تو یہ پھر ایک بد نصیبی کی بات ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ فرق آپ سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں دو طرح کے لفظ آئے ہیں، ایک صوم کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور ایک صیام کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم عام طور پر صوم کا مطلب بھی روزہ سمجھتے ہیں اور صیام کا مطلب بھی روزہ سمجھتے ہیں۔ صوم کے حوالے سے سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سجدہ مریم کی دعا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے اللہ کی ایک نظر مانی ہے کہ میں کسی بھی بندے سے کوئی گفتگو، کوئی بات نہیں کروں گی، اپنے منہ کو بند رکھوں گی۔ تو صوم لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے منہ کو بند رکھنا، بات چیت نہ کرنا، خاموشی کا روزہ رکھ لینا، خاموش رہنا، صرف منہ کو بند کرنا، اس کو صوم کہتے ہیں۔ اور یہاں فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر صیام یعنی روزے فرض کر دیے گئے۔ تو صیام یہ جمع نہیں ہے، روزے اس کا مطلب نہیں ہے، یہ بھی ایک ہی لفظ ہے، مگر صیام کا مطلب یہ ہے کہ صرف منہ کو بند نہ رکھنا، بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے جسم جتنے اعضاء ہیں، انسان کے جسم کے جتنے حصے ہیں، ان سب کو اللہ کے فرمان کے تابع کر لینا اور ان سب کو اللہ کی نافرمانی سے روک لینے کا مطلب صیام ہے۔ تو صیام کا یہ مہینہ ہے، صوم صرف منہ کو بند کرنے اور روکنے کا نام تھا، مگر صیام کا مطلب ہے سر سے پاؤں تک انسان کا جسم کا ہر حصہ اللہ رب العزت کے فرمان کے تابع ہو جائے، اور سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے جسم کا ہر حصہ اللہ کی نافرمانی سے رک جائے۔ اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھیں گے اور اپنے حصوں کو اور اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ کے فرمان کے مطابق ڈالیں گے اور روک دیں گے نافرمانی سے، اور اس کی فرما برداری میں ہم استعمال کریں گے، تو پھر ہمیں اس رمضان کا مقصد حاصل ہوگا، اور وہ مقصد ہے تقویٰ۔ اور تقویٰ یہ یاد رکھیں اتنی اہم چیز ہے، اللہ رب العزت کو ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، اللہ رب العزت کے ہمارے لیے جتنے بھی احکامات ہیں، قرآن مجید میں جتنی بھی عبادات کا ذکر آیا ہے، ہر ایک چیز کے پیچھے اللہ کو صرف ایک چیز مطلوب ہے، اور وہ ہے تقویٰ۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کو ہماری نماز نہیں چاہیے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کو تقویٰ چاہیے۔ اور اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی اللہ رب العزت کو ہماری قربانی نہیں بلکہ تقویٰ چاہیے۔ حج کرتے ہیں، حج کے پیچھے بھی اللہ رب العزت کو تقویٰ چاہیے۔ تو تقویٰ ایک وہ چیز ہے، وہ جوہر ہے، وہ چیز کی اصل ہے، وہ مغز ہے، جو ہر چیز کا مغز ہے، حقیقت ہے، نور ہے، اللہ رب العزت کو وہ چاہیے۔ اور وہ کیسے حاصل ہوگا؟ کہ
اگر ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق ڈھال لیں گے اور اس کی نافرمانی سے بچ جائیں گے تو پھر ہمیں تقویٰ حاصل ہوگا۔ اگر یہ چیز ہمیں حاصل نہ ہو تو پھر نہ روزوں کا فائدہ ہے، نہ نماز پڑھنے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ قربانی کا، کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ تعداد، یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت کو کوالٹی چاہیے، عمدگی چاہیے، خالصیت چاہیے۔ ہم انسان ہو کر کوئی خالص چیز نہ ملے تو ہم نہیں لیتے، ہم ناخالص چیز نہیں لیتے۔ ہم انسان ہو کر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خالص چیز ملے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ ساری عبادات میں سے جو خالص چیز ہے وہ تقویٰ ہے، اور وہ اللہ رب العزت کو چاہیے۔ اب اس میں آپ اگلی بات یہ ذہن نشین کریں اور اس کو سمجھیں کہ سر سے پاؤں تک یہ جو پورا وجود ہے، یہ پورا جو انسان ہمیں نظر آتا ہے، یہ انسان سے اللہ رب العزت قیامت کے دن پوچھیں گے، اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے ہاں یہ جواب دہ ہے، مگر یہ خالی سارے انسان سے ہی اللہ رب العزت نے نہیں پوچھنا، بلکہ انسان کے ہر جسم کا جو ہر عضو ہے، انسانی جسم کا جو بھی حصہ ہے، ہر ایک عضو اور ہر ایک حصے سے اللہ رب العزت نے سوال کرنا ہے، اور ہر ایک حصہ اس کا جواب دہ ہے۔ ہم اپنے جسم کے اعضاء کو غیر اہم نہ سمجھیں۔ اگر پورے انسان سے پوچھ گچھ ہونے کی بات ہوتی تو اتنا ہی کافی تھا کہ انسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اگر ہمارے اعضاء انسانی یہ اگر اہم نہ ہوتے تو اللہ رب العزت ہر ایک کو الگ الگ ذکر نہ فرما۔ تو سورہ اسراء کی جو میں نے آیت تلاوت کی، فرمایا ان السمع والبصر، بے شک قیامت کے دن تمہاری جو سماعت ہے، جو تمہارے کان ہیں، یہ بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ والبصر، اور جو بصارت اور تمہاری آنکھیں ہیں، یہ بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ والفؤاد، اور جو تمہارے دل ہیں، یہ بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ تو ہر ایک عضو سے الگ الگ اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ بتا اے کان، تو نے دنیا کی زندگی میں کیا میری سماعت کی اور میرے فرمان کے مطابق چیزوں کو سنا تھا، یا کہ میری نافرمانی میں استعمال کیے تھے؟ تو کانوں سے الگ پوچھا جائے گا۔ پھر آنکھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے جو میں نے حکم دیا تھا اس کو دیکھا تھا، یا میں نے جو منع کیا تھا اس کو بھی دیکھا تھا؟ تو آنکھوں سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح پھر دل سے پوچھا جائے گا کہ دل، میں نے تو تجھے بنایا تھا اپنا گھر کہ اس میں میں بسوں اور میرا محبوب نبی بسے، تو بتا اے دل، دنیا کی زندگی میں تو نے اس دل کے اندر میرا تو انسان کے جسم کا ہر حصہ میرے دوستو اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ ہر ایک سے الگ الگ اللہ رب العزت پوچھیں گے۔ ہر ایک سے پوچھیں گے کہ تو نے میرے فرما برداری کی یا کہ میرے غیروں کی بات مانی۔ یہ کان اللہ کی اس میٹھی آواز کو سننے کے لیے تھے، یہ کان اللہ کے نبی کی تعریف سننے کے لیے اللہ نے بنائے تھے، یہ کان اللہ کے کلام کو سننے کے لیے بنائے تھے۔ تو بتاؤ اے کان، تم نے میرے بات کو سنا، میرے قرآن کو سنا تھا اور میرے محبوب کی نام کو سنا تھا یا نہیں سنا تھا؟ یا ان کانوں سے تو غیروں کے کلام سنتا رہا؟ اور اسی طرح یہ آنکھیں اللہ نے اپنے دیدار کے لیے بنائی تھی، اللہ نے اپنے محبوب کی کالی زلفوں کے دیدار کے لیے بنائی تھی، تاجدار کائنات کی محبت میں رونے کے لیے یہ آنکھیں بنائی تھی، حضور کی محبت میں تڑپنے کے لیے اور برسنے کے لیے یہ آنکھیں اللہ نے بنائی تھی۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے، بتاؤ اے آنکھوں کہ میرے عشق میں اور میرے محبوب کی محبت میں رویا کرتی تھی یا نہیں روتی تھی؟ کیا غیروں کے لیے روتی تھی اور میرے محبوب کی محبت میں نہیں روتی تھی؟ بتاؤ آج کہ تم کس کے لیے روتی تھی، کس کے لیے تڑپتی تھی اور کس کے لیے اپنی آنکھوں سے برساتی تھی؟
اور پانی بہا دی تھی، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک آنکھوں سے بھی پوچھیں گے کہ میں نے جو تمہارا مقصد بنایا تھا کہ تم نے میرا دیدار کرنا ہے اور میرے محبوب کا دیدار اور اس محبت پہ رونا ہے، تو بتاؤ میں آپ کو رمضان کا مہینہ بھی آیا تھا، ارے 11 مہینے تم نے غفلت میں گزار دیے، میں نے پھر بھی معاف کر دیا، مگر میں نے اپنا مہمان مہینہ رمضان مبارک تمہارے پاس بھیجا تھا، تو بتاؤ اے آنکھوں تم نے اس مہینے میں اپنی آنکھوں کو میرے حکم کے تابع کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بتاؤ اے کانوں کہ رمضان کے مہینے میں کم از کم تم نے میرے کانوں سے میری آواز کو اور میرے کلام کو سنا تھا یا نہیں سنا تھا؟ بتاؤ اے دل کہ اس مبارک مہینے میں تو نے اپنے دل میں میری محبت اور میرے محبوب کی محبت اور اس کا مقام اور جگہ بنائی تھی یا نہیں بنائی؟ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور وہ ہے تقویٰ، اگر ہم نے اپنے انسان کے ہر جسم اور ہر عضو سے وہ تقویٰ حاصل نہ کیا، وہ مقصد حاصل نہ کیا، تو پھر رمضان المبارک ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، وہ پھر سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، سارے دن بھی اللہ کے ہیں، ارے پھر یہ خاص راتیں اور یہ خاص مہینے اللہ نے اگر بنائے ہیں اس لیے کہ ہمیں وہ اپنا مقصد یاد آ سکے، ہم اپنی جسم کے ساتھ اپنی روح کی کا علاج کر سکے اور اپنی روحانی مرضوں کو ختم کر سکے، پرہیز کر سکے، تقویٰ حاصل کر سکے اور ہماری روحوں کو قوت اور طاقت مل سکے۔ اگر اس مہینے کے اندر بھی ہم نے اس سے یہ کام نہ لیا تو پھر اور کوئی ایسا وقت اور مہینہ اور جگہ نہیں ہے کہ جب ہم ان کو اللہ کے حکم کے مطابق کر سکیں۔ اسی طرح پھر ایک اور موقع سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہ اس قیامت کے روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کی گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ہاں جو مجرم ہوں گے ان کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، وہ اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے کہ یہ مجرم آ رہے ہیں، بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور پھر فرمایا سورہ یاسین میں الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم قیامت کے دن منہوں پر مہر لگا دیں گے، منہ سے انسان نہیں بول سکے گا، پھر اس کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور وہ بتائیں گے مولا ان ہاتھوں سے تیرا یہ بندہ تیری فرما برداری کرتا تھا یا تیرے غیر کی فرما برداری کرتا تھا۔ پھر انسان کی ٹانگیں بولیں گی، اللہ سے ہم کلام ہو کر کہے گی اور یہ گواہی دے گی کہ مولا یہ تیرے حکم کے مطابق چل کر جاتا تھا، جہاں سے تو روکتا تھا وہاں جاتا تھا یا نہیں جاتا تھا، اور جہاں تو کہتا تھا کہ وہاں جاؤ وہاں یہ جاتا تھا یا نہیں جاتا تھا۔ تو ٹانگیں انسان کی اللہ سے ہم کلام ہوگی اور گواہی دے گی۔ آپ اندازہ کریں اگر ہمارے جسم کا ہر حصہ اتنا عمل نہ ہوتا تو اللہ رب العزت اپنے کلام میں الگ الگ ذکر کرتا۔ تو آج یہ مبارک مہینہ ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے جسم کے جو حصے ہیں کیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ کیا میری ٹانگیں وہاں سے رک جاتی ہے جہاں اللہ نے روکا ہے اور وہاں جانتی ہے جہاں اللہ نے جانے کا حکم دیا ہے؟ کیا میرے ہاتھ وہ پکڑتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے، اور کیا میرے وہ ہاتھ وہ چیز نہیں پکڑتے جو اللہ نے مجھے روکا ہے؟ یہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، چونکہ ہر جسم کے حصے کا اللہ نے مقصد بنا دیا ہے اور وہ تقویٰ اور اس کی فرما برداری ہے۔ اگر اس کے خلاف ہوگا تو اللہ رب العزت کو قیامت کے دن وہ جواب دہ ہے، قیامت کے دن وہ جواب دہ ہے۔ اب اسی طرح اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے بھی بیان فرمایا کہ جو ان کے پاس دل تو ہے، دل ہے مگر وہ ان سے غور و فکر کی بات نہیں کرتے، اپنے مولا کو اس دل میں نہیں بٹھاتے۔ جن کے پاس کان تو ہے مگر اپنے مولا کی میٹھی آواز کو نہیں سنتے، جن کے پاس آنکھیں تو ہے مگر اپنے مولا کے
دیدار کی طرف نہیں کرتے، اپنے محبوب مصطفیٰ کے دیدار کی طرف نہیں کرتے، ان لوگوں کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل هم اضل۔ فرمایا یہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جن کو ہم نے کان دیے مگر اس سے سنتے نہیں، آنکھ دی مگر اس سے دیکھتے نہیں، دل دیے مگر اس سے وہ کام نہیں لیتے، اس میں ہمیں نہیں بساتے، نہ مجھے بساتے ہیں نہ میرے محبوب کو بساتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ کہا یہ جانور ہے، اور پھر کہا نہیں، جانوروں کے پاس بھی اتنا شعور ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کو پالتا ہے، گھر میں رکھتا ہے تو وہ بھی وفاداری سمجھتا ہے، اس کے پاس بھی اتنا شعور ہوتا ہے کہ اس کا مالک کون ہے اور اس کا دشمن کون ہے، وہ اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، یہ انسان جانوروں جیسے بھی نہیں ہے بلکہ ان سے بھی کم تر ہے، جانوروں سے بھی کم تر ہے، کیونکہ کم از کم جانور اپنے مولا کا وفادار تو ہوتا ہے، جانور اپنے مالک کا وفادار تو ہوتا ہے۔ یہ کیسے بندے ہیں، یہ کیسے اللہ کو ماننے والے بندے ہیں، یہ کیسے مصطفیٰ کے امتی ہیں کہ جن کے پاس کان ہے، دل ہے، آنکھ ہے، سب کچھ ہے، شعور بھی ہے، مگر اپنے نہ مولا کو پہچانتے ہیں نہ مصطفیٰ کو پہچانتے ہیں۔ رمضان بھی آتا ہے گزر جاتا ہے، شہبان بھی آتا ہے گزر جاتا ہے، لیلۃ القدر بھی آتی ہے گزر جاتی ہے، شبرات بھی آتی ہے گزر جاتی ہے، یہ اپنے مولا کی آواز پر کام نہیں کرتے، یہ اپنے روح کی پکار کو سنتے نہیں ہیں، یہ دنیا میں اتنے بدغم ہو گئے، اتنے گم ہو گئے ہیں کہ اپنے مولا کی یاد کو بھول گئے، اپنے مصطفیٰ کے دیدار کو بھول گئے، اپنے مولا کی عالم قربت کو بھول گئے ہیں۔ تو یہ کیسے بنتے ہیں؟ ارے یہ جانور بھی نہیں بلکہ ان سے کم تر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو یہ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ہمارے ہر ایک بزرگ کے بارے میں الگ الگ بات نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، یہ سورۃ الغافر کی آیت ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ارے وہ اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے جو تم نے اپنے سینوں میں چھپایا ہوا ہے۔ تو آپ سب دوست یہ بہتر جانتے ہیں کہ آنکھوں کی خیانت کیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اگر یہ آنکھ صرف وہ دیکھتی ہے جو اللہ نے دیکھنے کا کہا ہے تو پھر یہ آنکھ ٹھیک کام کر رہی ہے، اور اگر اللہ کے روکنے والی چیز کو یہ دیکھتی ہے تو پھر یہ آنکھ بھی خیانت کر رہی ہے۔ ارے ان آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اگر یہ آنکھ اور اس کی خیانت اور اس کا دیکھنا اہم نہ ہوتا تو قرآن مجید میں الگ سے اللہ رب العزت اس کو بیان نہ فرماتا۔ یہ آنکھ کا دیکھنا کتنا اہم ہے، کتنا یہ ہماری طبیعت پر اثر کرتا ہے۔ ارے آنکھ دیکھتی ہے اور دل اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر دل میں جب کوئی چیز آتی ہے تو پھر اس کا عمل ہمارے ہاتھوں سے اور ہمارے اعضاء سے ہوتا ہے۔ تو یہ آنکھ کا دیکھنا اگر اتنا اہم نہ ہوتا اللہ رب العزت کبھی اس کو الگ سے بیان نہ فرماتے۔ تو فرما دیا کہ لوگوں یہ یاد رکھنا کہ ان آنکھوں کی خیانت کو وہ مولا جانتا ہے۔ اس دنیا میں دھوکے میں نہ آنا، شیطان کی رنگینیوں میں نہ آنا، بوجھل فضاؤں میں نہ جانا، ہمیشہ ہر لمحے کی یاد رکھنا۔ ارے جب بھی آنکھ اٹھاؤ تو پہلے سوچنا یہ دیکھنے کو میرے مولا نے کہا ہے یا نہیں کہا، اور جب سنو تو پہلے یہ سوچو کہ یہ میرے مولا نے حکم دیا ہے سننے کا یا نہیں، اور جب ہاتھوں سے کوئی کام کرو تو پہلے سوچو کہ میرے مولا نے ان ہاتھوں سے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں، اور جب کہیں چل کر جاؤ تو پہلے یہ سوچو کہ میری ٹانگوں کو ادھر چل کر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو ہماری آنکھوں کی خیانت، ہم بڑے نیک عمل کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ آنکھیں ایسی ہیں ان سے ہماری طرف سے ایسی خطا اور ایسی خیانت ہو جاتی ہے جو ہماری ساری نیکیوں کو اور سارے اعمال کو تباہ کر دیتی ہے۔
ہم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اور منہاج القرآن کا پیغام اور حضور شیخ الاسلام کا پیغام بھی میرے دوستوں یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اپنے جسم کے ہر حصے کو گھوڑا کے تابع کر دیں، اپنے جسم کے ہر حصے کو حضور تاجدار کائنات کی شان اور ذات پہ اور مدح میں فنا کر دے، حضور کے عشق میں ہم روئے، حضور کے عشق میں ہم تڑپے۔ ارے وہ آنکھیں کیا آنکھیں ہیں جو حضور کی محبت میں نہ روئے، ارے وہ کان کیا کان ہے جو حضور کی مدح سرائی کو نہ سنے، ارے وہ دیدار کرنے والی آنکھیں اگر نہیں ہے تو ہم دیکھنے کے باوجود اندھے ہیں۔ ہمیں اگر اللہ کی قربت یاد نہیں آتی، ہمیں اگر اللہ کا دیدار یاد نہیں آتا، تو یہ یاد رکھے کہ یہ تھوڑی سی دنیا ہے، یہ سانس بند ہونی ہے، ہم نے مولا کے بارگاہ میں جانا ہے، تو ہم اپنے مولا کے سامنے جب جائیں گے تو ذرا سوچئے کہ میں ایسا کوئی عمل نہ کروں جن سے مجھے مولا کے سامنے شرمندگی ہو۔ قبر میں ہم نے تاجدار کائنات کا سامنا کرتا ہے، ارے اگر وہ پانی زلفوں والے سرکار جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے، اگر وہ ہم سے کہہ دیں کیا میرے امتیوں مجھ سے دور ہو جاؤ، تم نے کیا میری محبت میں روئے تھے یا نہیں روئے تھے، دنیا میں تم مجھے بھول گئے تھے اور آج مجھ سے پکارتے ہو کہ یا رسول اللہ فرمائیے، تو ذرا سوچئے کہ قبر میں پہلا دیدار مصطفیٰ ہوگا تو ہم حضور کے سامنے ہمیں کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یہ دنیا ہے اور یہ جوانی کی زندگی ہے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم نے اپنی آنکھوں کی خیانت سے بچنا ہے، یہی منہاج القرآن کا پیغام ہے۔ ہم نے جسم کے ہر عضو سے اللہ کا تقویٰ حاصل کرنا ہے، یہی منہاج القرآن کا پیغام ہے۔ ہم نے اپنے سر سے پاؤں تک ہر چیز کو اللہ رب العزت کے فرمان میں ڈھالنا ہے، یہی منہاج القرآن کا پیغام ہے، یہی رمضان المبارک کا پیغام ہے۔ اگر ہم نے یہ مقصد حاصل کر لیا تو سب نے رمضان المبارک ہمارے مقصد کے اوپر پورا ہوگا اور ہم نے رمضان سے ساری رحمتیں اور ساری برکتیں حاصل کر لی۔ اور اگر ہم نے یہ مقصد حاصل نہ کیا تو پھر رمضان المبارک سے ہم نے کچھ حاصل نہ کیا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہر قرآن کا قرآن کا پیغام یہ ہے، یہ دنیا فانی ہے اور اس میں ہر چیز بناوٹی ہے، ہر چیز نقل ہے، ہر چیز نقل ہے، تو اس میں گم نہ ہو جائے، اس مادی دنیا میں مولا کی پکار کو سنے۔ ارے وہ روزانہ 5 وقت، ایک دن سے 5 وقت وہ مولا ہمیں پکارتا ہے، وہ محبت سے پکارتا ہے، اس کی رحمت تڑپتی ہے۔ ارے میرے بندے آ جاؤ، مجھ سے ملاقات کر جاؤ، ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العزت ہمیں پکارتے ہیں، ہم اذان سنتے ہیں، یہ مولا کی پکار ہوتی ہے۔ جیسے ایک ماں تڑپی ہوئی ہو اور وہ کہتی ہے میرے بیٹے آ جا، مجھ سے جا، میں تجھ سے اداس ہوں میرے بیٹے، اے میرے بیٹے تو کیوں بھول گیا مجھے، اے میرے بیٹے تو نے میری ساری محبتیں بھلا دی ہے۔ اللہ رب العزت ہر مثال سے پاک ہے، مگر سمجھنے کے لیے ذہن میں یہ بات رکھ دے کہ جیسے ایک ماں تڑپ کر اپنے بیٹے کو پکارتی ہے، ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندے کو پکارتی ہے، اے میرے بندے آ جا، مجھ سے ملاقات کر جا، اے میرے بندے کس چیز نے تجھے مجھ سے دور کر دیا، اے میرے بندے تو کس چیز میں دھوکے میں پڑ گیا ہے، اے میرے بندے آ جا، تنہائی میں تھوڑی دیر بیٹھ جا اور اپنی آنکھوں کو میری محبت پہ اڑا لے، اپنی آنکھوں کو میرے محبوب کی محبت پہ اڑا لے۔ اے بندے آ جا، میرا کلام تیرے پاس ہے، یہ میرا محبت نامہ ہے قرآن مجید، کہا میرے بندے یہ قرآن میرا محبت نامہ ہے، یہ وہ کلام ہے جو میں نے خط محبت کے خط اپنے محبوب کو لکھے تھے، میری طرف سے آیا تھا، محبوب مصطفیٰ کے دل پر اترا تھا اور حضور کی رحمت اس میں شامل ہوئی تھی، اور اس کے بعد محبوب کی زبان سے یہ قرآن جاری ہوا تھا۔ اے بندے آ جا، رمضان کا مہینہ ہے، دنیا کے سارے معاملات کو چھوڑ دے اور اس قرآن کو لے کر تنہائی میں بیٹھ جا اور اس کو پڑھ، اس تصور سے پڑھ کہ میرے مولا کا کلام ہے، اگر اس کا معنی سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ سوچ کر میری آنکھیں رو
یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے مولا کا کلام ہے۔ تو میرے دوستوں حاضر قرآن اور حضور شیخ الاسلام کا پیغام ہے کہ قرآن سے تعلق جوڑ لیں، اللہ کی محبت کو یاد کریں، اللہ کے رسول کی محبت کو یاد کریں اور اس دنیا کے دھوکوں سے نکل آئے، اس دنیا کے دھوکوں سے نکل آئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق دے، اور یہ مہینہ جب ہم سے جدا ہو تو یہ خوش ہو کر جائے اور ہم اپنے مولا کو راضی کر سکیں اور ہمارے دلوں میں اللہ کے تقوی کا نور بھر جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلی آلہ وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے یا اللہ، بے شک تو نے آنکھیں تو دی ہیں مگر ہم اس سے وہ نہیں دیکھتے جو تم نے حکم کیا ہے۔ اے اللہ تم نے ہمیں کان تو دیے ہیں مگر اس سے ہم وہ نہیں سنتے جو تم نے حکم کیا ہے۔ اے اللہ تم نے ہمیں دل تو دیے ہیں، اپنے اور اپنے محبوب کا گھر بنایا ہے مگر مولا ہم اس دل میں اپنے غیروں کو بسایا ہوا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، اے اللہ تو ہمیں توفیق دے دے کہ ہمیں آنکھوں سے صرف وہ دیکھے جو تو چاہتا ہے، ہمیں کانوں سے صرف وہ سنے جو تو سنت کا حکم دیتا ہے، ہم اپنے جسم کے ہر عضو سے وہ کچھ کریں جو تو حکم دیتا ہے، ہم اپنے دل میں صرف تجھے بسائیں، ہم اپنے دل میں صرف تیرے محبوب کی محبت کو بسائیں۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے دے، ہم دنیا میں آ کر غافل ہو گئے ہیں، تیری محبت تو اسی طرح ہے، تو تیری طرف تو ہے، تو ہمارے قریب ہے مولا، ہم تجھ سے دور ہو گئے ہیں، تو ہر وقت ہمارے قریب ہے، ہم تجھ سے دور ہو گئے۔ مولا ہمیں اپنی قربت عطا فرما، مولا ہماری روح کو جگا دے، ہماری روح کو زندہ کر دے، ہمیں اپنی پکار سنا دے، ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا کر، ہمیں اپنے محبوب کا عشق عطا کر، ہمیں اپنے محبوب کی محبت سے تڑپنے والا بنا دے۔ اس رمضان کی برکتوں سے یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کا عشق عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب کی غلامی عطا فرما، ہماری نسلوں میں اس کے رسول ڈال دے، ہماری نسلوں کو اس کے رسول بنا دے، ہمیں حلال رزق کمانے کی اور حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا دور بڑا مشکل آ گیا ہے، معاشی تنگیاں ہیں مگر باقی کی زندگی ہے، مولا تو ہماری خوشحالی فرما، ہمیں کشادہ رزق عطا فرما، حلال رزق عطا فرما۔ اللہم اغفر بحلالک الحرام واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ ہمیں تو حلال اتنا عطا فرما دے اور اپنے فضل سے ہمیں ہر چیز سے غنی کر دے، ہمیں ہر چیز سے غنی کر دے، ہمیں ہر چیز سے غنی کر دے، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، ہماری روزیوں میں رزق میں برکت عطا فرما، ہماری زندگیوں کو روشن کر دے، ہمارے گھر کو روشن کر دے، ہماری دنیا کو روشن کر دے، ہماری آخرت کو روشن کر دے۔ منہاج القرآن کو یا اللہ دنیا میں ترقی عطا فرما، اس ماضی دور میں جب لوگ تجھے بھول چکے ہیں، منہاج القرآن تیرے بندوں کو پھر تجھ سے جوڑ رہا ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو یا اللہ صحت تندرستی عطا فرما، آپ کو عمر فضل عطا فرما۔ وہ تیرے وہ بندے ہیں جس ماضی دور میں تیرے گھر کی یاد دلوا رہے ہیں، وہ پکارتے ہیں اے بندو اپنے مولا کی قربت کو یاد کرو، اپنے محبوب خدا کی محبت کو یاد کرو، اس دنیا کو چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کے در پر آ جاؤ۔ یہ تیرے بندے کا پیغام ہے یا اللہ، اس تحریک میں اور اس تحریک کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں سب کو برکت عطا فرما، سب کو برکت عطا فرما، تو تیرے دین کی جو نوکری کر رہے ہیں اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رمضان المبارک کو ہم سے یا اللہ ہم سے راضی کر کے لے جانا، ہم تو راضی، ہم کچھ سے اور تیرے محبوب سے راضی ہو گئے، ہم رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کر سکے، ہمیں
قرآن مجید سے پیار کا عطا فرما، ہمیں قرآن مجید سے تعلق جوڑنے کی توفیق دے دے۔ یہ مہینہ ہے تیری عبادت کا مہینہ ہے، ہمیں توفیق دے ہم تنہائی میں بیٹھے قرآن مجید کو کھول کر پڑھے اور یہ سوچے میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے مولا کا کلام ہے۔ ارے کسی عاشق کا کے پاس اگر اس کے محبوب کا خط آ جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ہم جب قرآن پڑھیں تو ہمارا تصور یہ ہو کہ یہ ہمارے مولا کا محبت کا صحابی تلاوت کرتے تھے تو وہ کہتے تھے ہاں کلام یہ میرے رب کا کلام ہے، یا اللہ تو ہمیں اپنے کلام سے محبت فرما۔ اس مہینے میں قرآن مجید کو پڑھنے کی اور اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اس پروگرام اور اس محفل کا انتخاب کیا خاص طور پر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب بخاری، ایک کو صحت تندرستی عطا فرما، ایک کو برکت عطا فرما۔ انہوں نے یہ آج یہ خوبصورت گلدستہ سجایا ہے کہ اللہ اس کو برکتیں دے دے، اس مسجد کو اپنے گھر کو آباد فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه